حضرت تاجدار ولایت، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، زوج زہرا، تاجدار حلتا، حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منیرین سراجین شمسین قمرین سعدین افضلین اکملین، آپ کے بابا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، فرمایا جب تم نبی پاک علیہ السلام سے باتیں کرنا چاہو نا، کوئی مشورہ کوئی گفتگو، تو فرمایا کہ تم پہلے اللہ کی راہ میں کچھ مال خیرات کرنا اور پھر نبی پاک علیہ السلام سے باتیں کرنا۔ اس کی ایک حکمت علماء یہ فرماتے کہ یہ حکم امیروں کے لیے تھا۔ امیروں چونکہ اگر زیادہ مالدار والے ہوتے تو کسی کے دل میں کہیں شک نہ آ جائے کہ یہ امیر ہی پاس بیٹھتے ہیں، فرمایا یہ پاس بھی آتے ہیں، بات کرنے پر اللہ کی رضا کے لیے پہلے مال بھی خیرات کر کے آتے ہیں۔ یہ غرباء کے لیے حکم نہیں تھا، بعض علماء کی یہ رائے ہے۔ میں تانگلیہ والا شہر میں جمعہ پڑھاتا ہوں اور وہاں پر سید ناصر شاہ صاحب، سنا ہے نا نام آپ نے، پنجابی کا بڑا پائے کا شاعر گزرا ہے، بڑا پائے کا۔ ایدے ویکھیا جے گل تو نہ سریکیے کیتی تو انہوں سمجھ آ جانی۔ آپ فرماندے نے شام کو سورج رتا لگدا ہے، رتا سمجھ لیو ریڈ لال، شام کو سورج رتا لگدا ہے تے ہاڑ وچ موسم تتا لگدا ہے۔ جدو ہاڑ جیٹھ آوے نا گرمیاں تو اس وقت موسم میں بڑی حرارت ہوتی ہے، شام کو سورج رتا لگدا ہے، ہاڑ وچ موسم تتا لگدا ہے۔ مومن کون ہے منافق کون ہے، ذکر علی نال پتہ لگ جا۔ اب یہ جب آیت آئی نا کہ تم نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کچھ باتیں کرنی ہو، عرضی پیش کرنی ہو، کوئی مشورہ لینا ہو، تو آپ پہلے اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کریں اور پھر آئیں یہاں پہ۔ اب یہ اللہ پاک نے حکم دیا، سورۃ المجادلہ 28واں پارہ ہے۔ اچھا یہ آیت نازل ہوئی نا، اب اگلا جملہ بڑے لطف والا ہے، میں نہ بھی کہوں تو آپ کو بولنا چاہیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حضرت علی پاس تھے، آپ کو پتا چلا، آپ اٹھے، آپ کی جیب میں ایک درہم تھا، آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کیا اور نبی پاک سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ آپ کی جب باتیں ختم ہوئی، اللہ نے پھر جبرائیل کو بھیجا، فرمایا حبیب اس آیت کا حکم میں نے منسوخ کر دیا ہے، اس کائنات کے اندر اس آیت پر اگر کسی کا عمل ہے تو وہ ایک مولا علی ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ آیت کریمہ ہے، ایسا ایک حکم ہے جس پر سوائے مولا علی کے کوئی عمل کر ہی نہیں سکا ہے۔ یہ حضرت مولا علی کی ایسی فضیلت ہے، اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت۔ کیا کہتے ہیں؟ جزوی فضیلت ایسی ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کو یہ حاصل نہیں ہوئی۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی سماعت فرماتے چلے جائیں، چونکہ یہ ہے اہل سنت کا سٹیج۔ آواز کمزور نہ فرمائے میں کیا کہہ رہا ہوں، سمجھ آئی نا؟ اور بعض لوگ ہیں جو غلط تشریحات کر کے اہل سنت کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ سن لیں، افضلیت مطلقہ، میں نے کیا کہا؟ افضلیت مطلقہ، کلی طور پر جو فضیلت حاصل ہے سب کے اوپر، وہ حضرت تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اور باقی یہ جو آوازیں ملتی ہیں کہ جناب حضرت مولا علی افضل ہیں یا سیدہ پاک کو جگر کا ٹکڑا فرمایا تو وہ افضل ہیں، میں نے کہا جناب مجدد پاک کو پڑھو، آپ نے مکتوبات میں لکھا، فرمایا جو بندہ افضلیت صدیق اکبر کا قائل نہ ہو، فرمایا وہ سنی نہیں ہے۔ غلط تشریح کرنے والا پیر ہو یا مولوی ہو، ناخوان ہو یا نقیب ہو، بالکل ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس زمانے کے اندر بڑی عجیب و غریب فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ اہل سنت کہلوانے والے کیوں پٹڑی سے اتر رہے ہیں بھائی؟ اس واسطے اہل سنت کے راستے سے مت ہٹو۔ افضلیت مطلقہ صدیق اکبر کی ہے، باقی جزوی فضیلتیں اب میں کہہ رہا ہوں حضرت مولا علی کو ایسی ملی ہے کسی اور کو ملی ہی نہیں ہے، لیکن یہ جزوی فضیلت ہے۔ توجہ نہیں فرمائی، یہ کیا ہے؟ جزوی۔ اسی طرح سیدہ کائنات، یہ مقابلے بھی تو لوگوں نے شروع کیے ہیں نا، صحابہ کرام نے تو یہ مقابلے نہیں کیے، نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ نہیں فرمائے تھے، آپ نے تو بتا دیا۔ بلکہ یہاں تک نبی پاک علیہ السلام جب آخری ایام تھے آپ کے، آپ بیمار تھے نا تو بستر علامت پہ تھے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق موجود نہیں تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، کیونکہ جماعتیں آپ کر 17 نمازیں آپ نے پڑھائی اس وقت، تو تکبیر ہوئی تو جب آواز آئی نا فاروق اعظم کی، نبی پاک نے فرمایا این ابوبکر، فرمایا بتاؤ ابوبکر کدھر ہے؟ کہا وہ ادھر نہیں ہے۔ فرمایا مصلی امامت میں کون ہے؟ کہا عمر۔ فرمایا لا لا لا، فرمایا یہ مصلی پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، کیوں؟ فرمایا جس قوم میں ابوبکر
मुसल्ले पे खड़ा हो ही नहीं सकता। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। क्या ये मिजाज हमें नहीं समझ आता? बोलो सारे सुभान अल्लाह प्यार के साथ। अपना मिजाज अहले सुन्नत के तरीकों पे रखो, याद रख लें अजीज़ान मुकर्रम। इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकी रह गई बात जुज़वी फज़ाइल की। मैं पहले जुमला बोल चुका हूं कि अगर शुमार करना चाहो तो थक जाओगे, मौला अली की शानें फिर ज्यादा निकले, बल्कि जैसी उनकी शानियां हम तो समझ भी नहीं सकते, हमारी तो अकलें नाकिस हैं। अल्लाह ने ऐसा कमाल अता फरमाया। अब देखो ना, हजरत मौला अली पाक आयत नाजिल हुई, पता चल गया कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम से जब बात करनी है तो पहले अल्लाह की राह में सदका देना है, फिर बात करनी है। सदका दिया, बात की, उधर से फिर पैगाम आ गया, नहीं बात हबीब ये हुक्म हमने खत्म कर दिया है। बाद उलमा फरमाते हैं इसलिए कि ये उम्मत पर शफकत है, ਇਹਦਾ मतलब भी ਤੁਹਾਡੇ दार पे वो आवे जरा पैसे वाला है। फरमाया नहीं, तेरे दार पे वो आएगा जो मुकद्दरों वाला है। हजरत अली फरमाते हैं, फरमाया हाज़िही आयतुन, फरमाया ये है एक आयत फिल कुरान, और है कुरान में। फरमाया कोई बंदा मा यामिलु बिहा अहदन कबली वला बादी, कोई बंदा ना मुझसे कबल ना बाद इस पे अमल नहीं कर सका। अगर अमल हुआ है तो अली का हुआ है। ये आपको अल्लाह पाक ने ऐसी फजीलत अता फरमाई। लेकिन सुनिए, हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपकी ये ऐसी शान है कि मैं कहता हूं इसी का लुत्फ लेते रहें तो मेरा ख्याल है बात खत्म ना हो। बात है कि सहाबा इकराम ने कैसे बयान फरमाई, यही मौजूद दिया ना जी आपने। अब सुने ना सहाबा इकराम ने कैसे दिया है। ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है जो सुना रहा हूं। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला और हजरत सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी, ये दो हदीस हैं, दोनों रावी हैं, एक हदीस के एक दूसरे के दूसरे मफ़हूम मिलता है। मैं सुनाता हूं। फरमाते हैं कुन्ना ला नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्द अलीय्यन, हम जब भी किसी मुनाफिक को पहचानते थे तो कोई और निशानी नहीं, हम उसके सामने अली का जिक्र करते थे। अगर अली का जिक्र सुन के खुश हो जाता तो मोहर लग जाती है पक्का मोमिन है, अगर ना खुश हो जाता तो मोहर लग जाती है मुनाफिक है। हज़रात सहाबा किराम फरमाते हैं, अब बताओ इसका मतलब है हर महफिल में अली का जिक्र होता होगा, क्योंकि अब नए लोग तो आते ही हैं ना, तो पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका दाढ़ी नहीं है। तवज्जो नहीं फरमा रहे पीर साहब, साहबजादा साहब किबला हुजूर, पहचानने का तरीका दाढ़ी नहीं था, पगड़ी नहीं था, हसब और नसब नहीं था, क्या था? जिक्र अली, जिक्र अली था। और ये सहाबा किराम, इसका मतलब है सिर्फ हम ही नहीं, मुस्तफा के सहाबी भी अली अली करते थे। कैसे हो सकता कि वो ना करते? लेकिन ये तो एक है ना। अब इसका मफहूम दूसरी सेम, लेकिन उसमें अल्फाज मुख्तलिफ हैं। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप क्या इरशाद फरमाते? आप फरमाते हैं, सुनिए और गौर से, और अपने इन कानों के जरिए जरा दिल में ले जाने की कोशिश कीजिए। आप फरमाते हैं कुन्ना नारिफुल मुनाफिकीना इल्ला बिसलासिन, फरमाया हम मुनाफिक को जब पहचान बस 3 ही निशानियां थी। नहीं तवज्जो फरमाई, नहीं तवज्जो फरमाई, मैं क्या कह रहा हूं। हम जब मुनाफिक को पहचानते थे बस 3 ही निशानियां थी। पूछा गया वो निशानियां कौन कौन सी हैं? सुनो सहाबी रसूल क्या बयान करते हैं। वो कहते हैं जनाब, पहली निशानी ये थी बेतकज़ीबिहिमुल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह रसूल की बातों को झुठलाते थे, बीच में से नक्श निकालते थे। ये मुनाफिक की पहली निशानी, जेड़ा कंडे कंडे वो अल्लाह रसूल की बातों में नक्श और ऐब निकालते, ये मुनाफिक की पहली निशानी। अब दूसरी निशानी क्या थी? फरमाया वत्तखल्लुफ़ अनिस सलात, फरमाया नमाजें जब पढ़ते थे तो पीछे पढ़ते थे, जमात के साथ नहीं, पीछे रह, जेड़ा पीछे रह जाए वो मुनाफिक है, तो जेड़ा मुड्डू ना पढ़े। फरमाया मुनाफिक नमाज में पीछे रह जाता है, ये निशान हम समझ जाते थे उनका कान है जेड़ा साढ़े पीछे पढ़ता नहीं है। और तीसरा जुमला सुनिए और दीवारों को भी सुनाइए मौला अली की शान क्या है। और फरमाया तीसरी निशानी क्या थी? फरमाया वो मौला अली का जिक्र था, जब हम छेड़ देते थे और जब वो खुश हो जाता तो वो मैं, अगर ना खुश होता तो मुनाफिक। ये 3 निशानियां इस हदीस पाक के अंदर बयान फरमाई। आप बताओ सहाबा किराम को ये क्या मोहब्बत थी या नफरत थी? फैसला आप करें।
محبت تھی تو تبھی بیان کر رہے تھے نا. اور محبت کا انداز پتہ کہاں تک ہے, یقین فرمائیں. اب یہ اگر کوئی کتاب بھی دیکھنا چاہے تو میری گاڑی میں تشریف فرما, میں بھی دکھا سکتا ہوں. محبت کا حال کیا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جب حج کا امیر بنا کے بھیجا نا, آپ نے پہلے سال حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا تھا اور دوسرے سال نبی پاک خود گیا تھے اور ایک حج کیا. مفتی یام یار خنیمی لکھتے ہیں ایک حج 4 عمرے. یہ مفتبہی قول ہے, متفق علیہ قول, بعضوں نے ایک حج 5 عمرے بھی کہے ہیں. بہرحال ہم تو ماننے والے ہیں نا, ایک حج فرمایا. پہلے سال حضرت صدیق اکبر کو بھیجا امیر حج بنا کے, اور ان کے ساتھ سینکڑوں کے حساب سے انسان تھے. وہ جو گئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی معیت میں. اب سنیے گا, یہ بات بڑی سننے والی ہے. میں حضرات علماء و سادات کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ میں اچھے طریقے کے ساتھ سبق سنا کے بات آپ تک پہنچا سکوں. سنیے, حضرت صدیق اکبر کا قافلہ چل پڑا. پیچھے سے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت نازل ہوئی, انما المشرکون نجس, فرما مشرک ناپاک ہے. اس کے تحت یہ مسائل تھے کہ وہ جو ناپاک ہو وہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا. اسلام بھی تقویت پکڑ چکا تھا, فتح مکہ ہو چکا تھا. اب اس وقت تک علماء بیٹھے ہیں, ننگا طواف کیا جاتا تھا, کئی بندے ننگے کرتے تھے, ان کا اپنا رواج تھا, اور ناپاک کافر سارے اندر آتے تھے. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو اس وقت صدیق اکبر کا قافلہ رخصت ہو چکا تھا, اور پتہ کہاں پہنچ گیا تھا. بستی کا نام ہے بستی عرج, ایک قریب عرج ہے جہاں پر مسجد نبی کا سامان وغیرہ جو وہ بیچتے ہیں تو وہاں سے مل جاتا ہے, آج سے خرید کے اپنے گھروں میں لے آتے ہیں, ایک وہ جگہ. لیکن یہ وہاں سے تقریباً 72 میل دور ایک جگہ ہے بستی, وہاں تک قافلہ پہنچ چکا. تو نبی پاک نے جب یہ حکم آیا تو پتہ پیچھے کس کو بھیجا تھا, سن کے آپ کو لطف آئے گا. آپ نے تائیدار ولایت مولا علی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ آپ کو طلب فرمایا. فرمایا علی ادھر آؤ. آپ آئے. فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے, جاؤ یہ جا کے صدیق اکبر کو سنا کے آؤ تاکہ وہاں چل کے نافذ کر دے. توجہ نہیں فرما رہے, بڑے لطف والی بات ہے. اچھا ہوا کیا, جب نبی پاک نے مولا علی کو بھیجا نا تو پتا کیا کیا, اپنی اونٹنی قصبہ دی. اب کو خاص پیغام ہو نا, پیر صاحب بھیجیں کسی اپنے مرید کو کہ جاؤ پیر حامد علی قادری یا سمر صاحب سے یہ بات کرو, تو کوئی ایسی نشانی ہوگی, بے شک ساتھ رہنے والا جائے. کہنے رہا میری گڈی تے جاؤ, انہوں پتہ لگ جاوے بھی واقعی انہوں دی طرفوں ہی آئے نا جناب. ایسے ہوتا ہے نا, کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے. تو فرمایا یہ میری سواری لے جاؤ. یہ ٹھیک ہو گیا. اب بستی عرج کے اندر وہ قافلہ جا رہا تھا. یقین کریں اس بات پہ اگر آپ نہ بولے تو مجھے دل سے دکھ ہوگا, اگر آپ بولے تو میں دلوں راضی ہوں گا. میں یہ لفظ دکھا سکتا ہوں, جب یہ قافلہ جا رہا تھا پیچھے مولا علی پہنچے, صدیق اکبر آگے تھے, آپ کو نہ پتا چل سکا کہ پیچھے کوئی آیا ہے. پر صدیق اکبر نے کیسے پہچانا, خدا کی قسم پتا چل جائے گا پیار کیسا ہوتا ہے. نبی پاک کی اونٹنی جب دوسری اونٹنیوں کو دیکھ کر بلبلائی اور بولی, صدیق اکبر نے کہا او یار یہ آواز تو میرے مصطفیٰ کی اونٹنی کی ہے. سنو, تائیدار صداقت کا عشق بھی دیکھو, لوگ گلاں کر دینے. آپ نے فرمایا یہ آواز تو میرے آقا کی اونٹنی کی ہے. کہنے لگے کہ حضور تو نہیں آ گئے. انہوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کہنے لگے اوہ یہ اونٹنی تو نبی کی ہے, اوپر تو مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں. اب ذرا آپ کے عشق کی باری آ گئی, آپ کی محبت کی باری آ گئی. توجہ فرمائیے بھائی, اگلا جملہ بھی سننا پیر صاحب قبلہ. یہ ہے محبت جس کو آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں, اور یقین کریں جب میں نے پڑھا تو میں بھی حیران ہو گیا, بے انجدہ پیار ہے. صدیق اکبر نے ابھی پوچھا نہیں ہے, ایسے دیکھا کہ مولا علی آ گئے اور نبی پاک دی ڈاچی تے بیٹھے نے. آپ اپنی سواری سے نیچے اترے, گالی اور کوئی نہیں کی تھی. فرمایا علی کیا نبی نے تجھے ہمارا حاکم مقرر کر دیا, آ جاؤ میں پیچھے ہوں, تو میرا امام بن کے چل. نبی پاک علیہ السلام کی اونٹنی بولی, کہتے یار میرے آقا کی اونٹنی آ گئی. اس بات کو اپنے دل میں رکھیں, ایسا بھی پیار ہوگا. اور جب دیکھا کہ مولا علی آ گیا, حضرت پیر صاحب خدا کی قسم جب میں نے یہ پڑھا تو میں حیران ہو گیا, یار یہ ہے پیار ان کا. آپ نیچے اترائے, فرمایا نبی پاک نے حاکم بنایا, آپ آ گیا. او فرمایا صدیق میری گل تو سن لے یار, میں تو اس واسطے نہیں ہوں, میری گل تو سن لے. فرمایا جی میں نے تو سواری دیکھی اور آپ کو دیکھا تو آپ آئے نا میرے آگے. ایتھے لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے چھین لی تھی. میں کہا جا چبلا, تجھے پتہ ہی کسی بات کا نہیں ہے.
وہ تو ایک دوسرے پر جانے نچھاور کرتے تھے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ فرمانے لگے حضور میں ایک صرف پیغام لے کے آیا, وہی جو نبی پاک پر اتری ہے وہ آپ تک پہنچانے ہو تاکہ آپ نافذ کر دیں. تو آپ نے فرمایا جی بتائیے. فرمایا یہ وہی ہے کہ وہاں جا کر اعلان کر دینا کہ کوئی مشرک آج کے بعد خانہ کعبے میں داخل نہیں ہوگا. کعبے دے وچوں یہ پلیتاں نوں کڈیا ہے نا کہ ابو بکر نے کڈیا ہے. بہرحال اس واسطے ہم سب کو چاہیے, حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ وہاں گئے, آپ نے اعلان کر دیا, فرمایا کوئی یہاں پر بدبخت نہیں آ سکتا ہے, یہاں آئیں گے تو مومن اور پاک آئیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تھا آپس میں پیار اور یہ تھا ان کا انداز. اب آئیے نا اگلی بات بھی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کو روایت فرماتے, اور یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام خیبر والے دن جب وہاں تھے کئی دن تک جنگ ہوتی رہی, آپ نے فرمایا صبح اس بندے کے ہاتھوں میں جھنڈا دیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ اس بندے کے ہاتھ پر فتح بھی ہوگی اور اس پر یہ مہر بھی لگ جائے گی کہ اللہ رسول محبت بھی کرتا ہے. صبح ہوئی, آپ نے فرمایا میرا علی کدھر ہے؟ حضرت علی تشریف لے کے آئے. کہا جی علی تو آ گئے پر آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا پھر ہم کس لیے ہیں؟ آپ نے لعاب دہانی اقدس لگایا اور بالکل ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. یہ تو نبی ہے نا, کسی کی آنکھوں پہ لگائے تو آنکھیں ٹھیک کر دے, صدیق کی ایڑیوں پہ لگائے تو سانپ کا زہر ہی ختم کر دے. اور علماء نے بڑا پیارا نکتہ لکھا ہے اگر آپ اس کو سمجھ سکیں اور بول سکیں. فرمایا مولا علی کی آنکھوں پہ لعاب دہن لگا دیا تو یہ آنکھیں کبھی بھی غلط نہ ہو سکی, ہمیشہ صحیح دیکھا, صحیح فیصلہ کیا. صدیق اکبر کے قدموں پہ لگا دیا تو وہ قدم کبھی غلط ہو ہی نہیں سکا. لیکن فرماتے ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کو دیا نا جھنڈا, حضرت مولا علی نے فرمایا حضور باس میں آپ جا رہا ہوں. فرمایا رکیے علی رکیے ایک منٹ. فرمایا نرمی کرنا. آگے مرحب تھا نا, مرحب, انہیں آگیا میں مرحب ہاں. آپ کو پتا مرحب کسے کہتے ہیں؟ بڑے بڑے پہلوانوں کو جو پچھاڑ دے کاٹ دے اسے مرحب کہا جاتا ہے. اس نے اپنا تعارف انا المرحب. اگے مولا علی سر نا, آپ نے تعارف یہ نہیں کرایا کہ میں علی ہوں, آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صحابی ہوں. آپ نے اپنا تعارف جن لفظوں سے کرا اس میں بڑی باریکی اللہ کر کے آپ سمجھے. آپ نے فرمایا سمتنی امی حیدر. فرمایا میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. اور سننا بڑی لطفہ کیا ہے, آپ نے حیدر اس لیے کہا, حیدر مسا کسے کہتے ہیں؟ وہ شیر جو اپنے سامنے والی چیز کو چیر پھاڑ کے رکھ لے. اور آپ نے یہ تعارف پتہ کیوں کرایا تھا؟ بعضوں نے کہا چھوٹی عمر میں, بعضوں نے کہا ایک رات پہلے مرحب نو خواب آیا, انہیں دیکھا کہ جنگل دے اندر میں جاتا پیا تو میں شیر نے پاڑ دیتا ہے. تو جب اٹھیا کہ ڈر گیا. مولا علی نے فرمایا پترا جڑا خوابہ چ ویکھیا کوئی اور نہیں علی ہے. اور بھائی جان دیکھو نا یار یہ کتنے لطف والی بات ہے. انہوں خواب آئی ہے, مولا علی نے اپنے تعارف وچ لفظ کو استعمال فرمایا اور دے ٹھک دماغ تے بجا اوئے حیدر. اوئے حیدر نے تو مینوں کل خواب وچ پاڑ چھڑیا سی. انہوں یہ نہیں سی پتا تلوار لگنی ہے یا سچی مجھی پاٹ جانا ہے. انہوں اس گل دا نہیں. آپ نے پھر تعارف کرایا, اپنا تعارف مرحب نال کرنا ہے کہ میں بڑا جوانا تیرے سامنے علی ہے, اور تعارف لفظ حیدر سے کروایا آپ نے اس کی خواب. تو جب علی کا یہ علم ہے تو بتاؤ پھر نبی کے علم کا حال کیا ہوگا. آپ نے یہ تعارف کروایا, فرمایا جنہیں خواب دے وچ میں تینوں بھول ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ابن بطال مالکی نے بھی اس بات کو لکھا ہے. بولو تو صحیح نہ یار. اب ہوا کیا ذرا غور فرمائیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس نے تو کچھ نہیں کہا, وہ کہتا جی بوا کھول دے تو کھول لے. آپ نے فرمایا پھر آج کھلے گا نہیں, آج پٹاں گے. مولا نے ہینج کر کے کھبا ہاتھ پایا نا تو ہلایا. مدارج النبوہ اٹھا کے دیکھو, شیخ محقق نے لکھا, فرما پورے قلعے میں زلزلہ آ گیا. کاش کہ تمہاری طبیعتوں میں سبحان اللہ کی چال آ جائے بس. پورے قلعے میں زلزلہ آ گیا اور وہ بیٹی اتنے بیٹھی تھی تو تھلے ڈگ پئی. میں کہا مولا علی دا جو کھبا ہاتھ ہے, آپ نے بوا جو آج پٹیا نا تو سامنے مرحب سی. آپ نے تلوار کی ضرب اتنی تیز لگائی, پہلے لوہے دا لباس پاٹا ہے, پھر مرحب پاٹا ہے, پھر گھوڑا پاٹا ہے. معاشق فرماتے ہیں شکر کرو تلوار زمین تے نہیں لگی نہیں تو پتہ نہیں
نہیں کہ قیامت برپا ہو جائے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فتح کر کے آپ پھر واپس آئے. وہ بڑی لمبی چوڑی بات ہے لیکن حدیث شریف کے اندر جو نکتہ اور مغز ہے اب وہ بھی سنیے. مغز پتہ کیا ہے اس کے اندر؟ اب یہ مسلم شریف کی حدیث کا میں نے حوالہ دیا، ویسے تو بخاری میں بھی مفہوم موجود ہے اور کل کتب حدیث کے اندر یہ موجود ہے، شاید کسی نے نہ لکھا ہو، کل میں موجود ہے جہاں تک میری نگاہ گئی ہے. آپ ذرا آپ بھی اپنی ایمان والی نگاہ کو اٹھائیں تاکہ میں ایک جملہ سمجھاؤں. کہتے ہیں کل کیا ہوگا کسی کو پتہ ہی نہیں. میں کہا نبی نو پتہ ہی. عقیدہ سننا یار. نبی کو تو پتہ ہے کل کیا ہوگا، تو فرمایا کل اسے بھیجوں گا. اس کا مطلب ہے نبی کو پتہ ہے کل کیا ہوگا. نمبر ایک. نمبر دو، نبی پاک علیہ السلام کو یہ بھی پتا ہے کہ کون وہ بندہ ہے جسے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی کرتا ہے. دل میں پیار ہے پر نبی جانتے ہیں کس کے دل میں کیسا کتنا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. اور یہاں سے یہ بات بھی تو واضح ہو گئی نا. کہتے ہیں علی کو مشکل کے وقت پکارتے ہو. میں نے کہا جب نبی نے خود پکار کے بھیجا تھا. اس گال تے ایندی سبحان اللہ بڑھ دی سی ہاں جی بولی. کہ کہتے ہیں نہیں مشکل حل کرنے والا کہتے کشا نہ کہیں. تو میں کہا فارسی سے لفظ کی موت ہے بمب ڈگ پہ تیرے ہوتے ہوئے. کیا تکلیف ہے آپ حضرات کو؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا جو نہیں مانتے. اور کہتے ہیں نہیں جی کشا کا معنی ہوتا ہے بس وہ حل کرنے والا. تو میں کہا حل کرنے والا بھی حل کرنے والا تو کشا بھی حل کرنے والا. کہ نہیں یہ لفظ خدا کے لیے ہے. میں نے کہا اے تے تانوں مسئلہ ہے. اے تے تانوں مسئلہ ہے بھی تانوں یہ نہیں پتہ لگتا بھی رب نے کنے لفظ اپنے واسطے تے یاراں واسطے بولے نے. اللہ نے اپنے آپ کو رؤوف الرحیم کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ اپنے حبیب کو بھی کہا کہ نہیں کہا ہے؟ شرک تو نہیں ہویا. یہ تو ایک مثال دی ہے نا جی. تو اب میں مثالیں دینے لگ جاؤں تو یہ 90 سے زیادہ مثالیں ہیں قرآن مجید. ہم زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ بھی زندہ ہے ہیں تو پھر شرک تو نہیں ہوا. اللہ عالم ہے کہ نہیں ہے تو آپ اپنے علماء کو بھی عالم کہتے ہو. شرک تو نہیں ہویا. اللہ حکیم ہے تو پھر محلے دے حکیم نو حکیم کیوں کہتے؟ شرک تو نہیں ہویا. آپ نہیں میری بات سمجھ رہے نا. چوپ دا روزہ رکھن والے ہو بولن دے نال نیکیاں لب جان گیاں تو شرک تو نہیں ہوا. بتا مولوی صاحب نکل باہر ہمارے مولانا آئے ہیں. میں کہ مولا علی نو کلا مولا علی کہو تو شرک ہے. ایتھے مولانا قرآن مجید میں فرمایا انت مولانا تو وہاں اللہ کے لیے بھی ادھر تو مولوی واسطے بھی آن دھوتے واسطے. یہ کیا چکر ہے؟ نہیں اصل میں یہ اللہ کے بنائے سے بنتے ہیں. اللہ تو خود ہے. تو میں کہا اے یہ گان لے جتنے سمجھ آ جاوے ہیں. اللہ خود ہی عالم ہے. یہ جتنے ہیں یہ اللہ کے بنائے سے ہیں. اللہ کو خود ہی علم ہے جو نبیوں ولیوں کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ خود ہی رؤوف الرحیم ہے. نبی اللہ کے بنانے سے رؤوف الرحیم ہے. بس اتنی سی بات ہے. اللہ خود ہی مشکلیں حل کرتا ہے. کسی سے لے کر نہیں مدد کرتا. خود ہی قادر مطلق ہے لیکن علی کو اس نے طاقت دے دی ہے. اللہ کے خیر صلاح ہے اصل مسئلہ ہے. لیکن ادھر تو آنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے جناب. لیکن اس حدیث شریف میں صحابی رسول نے کسی قسم کی بات کو چھپانے والی سائیڈ نہیں لی بلکہ کھول دی. فرمایا وہ علی تھے جن کا نام لے کر فرمایا کہ کل وہ آئیں گے. سبحان اللہ. کل کا بھی پتہ ہے دل کا بھی پتہ ہے. اور یہاں پر صوفیاء نے ایک نقطہ لکھا ہے میں آہستہ بیان کرتا ہوں. فرمایا ایک ہوتا ہے محب محبت کرنے والا ہیں. ایک ہوتا ہے محبوب. سمجھ آئی نا جس سے محبت کی جائے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. دیکھو نا میں محبت کرتا ہوں قاری صاحب سے میں محب ہوں یہ محبوب ہیں. لیکن مولا علی بیک وقت دو چیزیں ہیں. وہ محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں. کیا مطلب؟ اللہ رسول سے یہ پیار کرتے ہیں تو محب بن گئی. جب اللہ رسول ایسے کرتا ہے تو یہ محبوب بن گئے. صوفیاء فرماتے ہیں یہ مولا علی کو اللہ نے دو چیزیں عطا فرما رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے جناب اس حدیث پاک کے تحت. لیکن صحابی رسول نے کمال فرما دیا. اب اگلی حدیث پاک بھی سنیے. آپ نے سنا نا انا مدینۃ العلم والی بابھا. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے. صحابہ نے چھپایا نہیں ہے لیکن اس کے اندر بھی لطف ہے نا. آپ نے کہا میں علم کا شہر ہوں. کیا کہا؟ علم کا شہر. یہ نہیں آکھا کہ میں علم کا ایک دیہات ہوں یا علم کا ایک قصبہ ہوں. نہیں نہ توجہ فرمائی نا حضرت. ہے تے گلاں ہوندیاں نے گل تے تسی پہلے بھی سنی ہے پر اے اصل مغز ہوندا جے. یہ نہیں فرمایا
کہ میں علم کا ایک گاؤں ہوں یا قصبہ ہوں، علم کا شہر. اب یہاں پر علماء شارحین نے پتہ کیا نفیس نکتہ لکھا ہے، فرمایا قصبہ اور گاؤں اس لیے نہیں کہا کہ وہاں سے ہر شے نہیں ملتی، شہر میں ہر شے ملتی ہے. فرمایا میں علم کا وہ شہر ہوں، کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں جو ہمارے پاس نہ ہو، ہر شے ہمارے علی کو عطا فرمایا. آپ تو بولو جا سبحان اللہ. اس واسطے فرمایا کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. اور یہ بھی حدیث پاک کے لفظ ہیں. فرمایا من اراد العلم وفی روایت من اراد الحکمہ فلیأت الباب. فرمایا جس نے علم لینا ہو یا حکمت لینی ہو، فرمایا وہ دروازے کے پاس آ جائے. مطلب کیا ہے؟ مولا علی دے دار تے آ کے جھوڑی اڈے چاہ